اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بنیادی دینی تعلیمات کا تیسرا دن، حفظ قرآن و ترجمہ قرآن۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو کہ میں صبح کو پیدا کرنے والے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ سمٹ کر چھا جائے، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی اور کہا کہ آپ ان دو سورتوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیجیے، اس سے جادو کا اثر ختم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان سورتوں کو صبح شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جادو کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2، عقائد۔ قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آسمان پر اس قرآن کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے وقفے سے اس کو نازل فرمایا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی مکمل صورت کی شکل میں۔ اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے صحیفے اور جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ سب سچی ہیں، لیکن قیامت تک عمل اب صرف قرآن مجید کے احکام پر ہوگا۔ اللہ کے حکم سے باقی سب آسمانی کتابیں اور اس کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلیاں کی۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب اس وقت اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، چنانچہ قرآن کے کسی لفظ یا کسی حرف میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کے زبر زیر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور قیامت تک قرآن مجید ہی تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ جو اس کتاب پر ایمان لائے گا، اس کی ہدایات پر عمل کرے گا، اس کی ہدایات پر عمل کرے گا اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو اس کتاب پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایات پر عمل نہ کرے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ اس کو صحت و تجوید کے ساتھ دل لگا کر پڑھنا، خوب یاد کرنا، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے،
اور قرآن کا حق ہے۔ نمبر 3، دعائیں۔ کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ نمبر 4، فقہ۔ نجاست کا بیان۔ نجاست کے معنی ہیں گندگی اور ناپاکی کے۔ ایک وہ محسوس غلاظت اور گندگی ہے جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اور اپنے جسم و لباس اور دوسری استعمال کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے۔ شریعت نے بھی اس سے بچنے اور پاک رہنے کا حکم دیا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ۔ دوسری وہ نجاست ہے جس کا ناپاک ہونا ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ شریعت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا، اس کو حدث کہتے ہیں۔ ناپاکی کی بعض حالتیں ایسی ہیں جن میں وضو کرنے سے ناپاکی کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے اور ناپاک شخص پاک ہو جاتا ہے، اور یہ حالت پیشاب، پاخانہ کرنے، ہوا خارج ہونے وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پاک ہونے کا طریقہ وضو ہے، اور جہاں پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال شدید نقصان دہ ہو تو تیمم سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناپاکی کی اس حالت میں نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا درست ہے۔ البتہ زبانی قرآن پڑھنا درست ہے۔ ناپاکی کی دوسری حالت وہ ہے جو عورت سے مباشرت کرنے یا کسی اور طریقے سے شہوت کے ساتھ منی نکلنے یا سونے میں احتلام ہو جانے اور حیض و نفاس کا خون آنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پاک ہونے کا طریقہ غسل ہے، اور غسل کرنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو تیمم سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناپاکی کی اس حالت میں آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن چھو سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے اور نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، سیرت۔ بعثت نبوی سے پہلے کے حالات۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ شہر اور عرب کے لوگ برے کاموں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک خدا کے بدلے بہت سی مورتیوں کو پوجنے لگے تھے۔ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہاں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، ذرا ذرا سی بات پر لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ لڑکی کی پیدائش کو لوگ برا سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگ تو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے یا زمین میں زندہ دفن کرتے تھے۔ مکہ کے پاس ایک پہاڑ تھا جس کا نام جبل نور تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، اس غار کا نام غار حرا تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چلے جاتے اور کئی دن اس میں رہتے، غور و فکر میں وقت گزارتے اور خدا کو یاد کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ نمبر 6، درس حدیث۔ شرک کی قباحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا مرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ وہ شرک سے دور ہے یا نہیں، شرک کو اس نے چھوڑا یا نہیں۔
اگر وہ شرک سے بچا ہوا ہے تو وہ بلا شبہ موت کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو کوئی چیز اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے آدمی کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان اور توحید پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اور شرکیہ اور کفری عمل سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، حفظ حدیث۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ نمبر 8، عملی سنت۔ جہنم سے خلاصی کا وعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر و مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا وعدہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، ترجمہ: اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ نمبر 9، اذکار نماز۔ جلسے کی دعا: رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، اور مجھے بلند مقام عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت سے نواز دے اور مجھے عافیت عطا فرما۔ نمبر 10، اخلاقیات۔ جاگنے کے آداب۔ نمبر 1، صبح جلد سے جلد بیدار ہو جائے۔ نمبر 2، بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ نمبر 3، سو کر اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے۔ نمبر 4، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کرے۔ نمبر 5، مسواک یا برش کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرے۔ نمبر 6، رات میں گھبرا کر اٹھے یا برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنی کروٹ بدل کر سوئے۔ نمبر 7، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ ایمان کے جھنڈے کو لے کر چلتا ہے، اور جو صبح اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ ابلیس کے جھنڈے کو لے کر چلتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔